نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ النساء، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیت پڑھیں گے آیت نمبر 13، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ تلک حدود اللہ، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات، وہ اس کو باغوں میں داخل کرے گا، جنتوں میں داخل کرے گا۔ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس موقع پر یہ آیت اس لیے بیان کی گئی ہے، عموماً انسان دنیا میں ناجائز طور پر کسی کے گھر پر قبضہ کر لیتا ہے یا کسی کے مال پر قبضہ کر لیتا ہے، یتیموں کے مال پر قبضہ کر لیتا ہے، ان کا مال ہڑپ لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کیا بتایا گیا؟ جب تم حقداروں کو ان کا حق لوٹا دو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے لیے اس کے بدلے میں جنت ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اس کے لیے جنتوں میں باغ ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں کامیابی کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے انسان دنیا میں جب کوئی کیس جیت لیتا ہے، چاہے وہ جھوٹا مقدمہ ہو، وہ کیا سمجھنے لگتا ہے کہ وہ جیت گیا، میں نے کیس جیت لیا، فلاں پراپرٹی میری ہو گئی، حالانکہ وہ اس کی نہیں تھی، زبردستی اس نے ہتھیا لی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ کامیاب نہیں ہے، کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہے۔ پھر آپ دیکھیے اس وراثت کے قانون کی پابندی اللہ نے حدود سے تعبیر کیا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اللہ کی حدود کیا ہے؟ حقداروں کو ان کا حق لوٹا دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔